اپوزیشن اپوزیشن کرے گی لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے صورتکار نہیں بنے گی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت پر پریشر نہیں ڈالے گی، وہ اس کے لیے ہنگامے نہیں کھڑا کرے گی تاکہ وہ پھر حکومت کو مینج کر سکے۔ میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں، عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہے۔ فوج میں ہم کس لیے بھرتی ہوتے ہیں؟ ہم نے فوجی وردی کس لیے پہنی ہوئی ہے؟ ہم نے پیٹی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، اور اس جنگ کے لیے آج ہمارے فورسز ناکافی ہیں۔ جناب اسپیکر، آج قبیلوں سے کہا جا رہا ہے، آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لشکر بناؤ۔ آج 78 سال کے بعد ہماری فوج ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی افغانستان کی سرحد پر ہے، آدھی ہمارے ہندوستان کی سرحد پر ہے، آدھی ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر کو تنقید کرتا رہا ہوں۔ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر آپے سے باہر ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم تیاری پکڑو۔ رات کو مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میری کردار کشی کی کوشش کی گئی میں وہ کسی صورت نہیں بھولوں گا۔ مولانا نے آج تو تباہی پھیر کے رکھ دی۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تشدد کے راستے چھوڑ دینے چاہیے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ آج 78 سال کے بعد ہماری فوج ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی افغانستان کی سرحد پر ہے، آدھی ہمارے ہندوستان کی سرحد پر ہے، آدھی ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگ کے لیے آج ہمارے فورسز ناکافی ہیں۔ جناب اسپیکر، آج قبیلوں سے کہا جا رہا ہے، آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لشکر بناؤ، تم نکلو، تم لڑو۔ میرا پشتون ہو یا بلوچ ہو مقامی ہے، اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا ان کی دشمنیاں نسل تک جائیں گی۔ کیا یہ قوم کی ذمہ داری ہے؟ یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو فوجی تربیت دیں گے۔ ہم تو بغیر لائسنس کے ایک بندوق بھی نہیں رکھ، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آج ان حالات میں اگر میرے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میرے گھر پر کئی راکٹ کے حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو گاڑیوں سے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، میری پارٹی کے سینئر لوگوں کے اوپر خودکش حملے ہوئے ہیں، ایک ایک حادثے میں 25 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں تو ایک بندوق رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ ملبہ قوم پہ ڈالنا، ملبہ لشکروں پہ ڈالنا، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ فوج میں ہم کس لیے بھرتی ہوتے ہیں؟ ہم نے فوجی وردی کس لیے پہنی ہوئی ہے؟ ہم نے پیٹی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ جب جنگ کا وقت آئے تو پھر ہمارا یہ نوجوان جنگ لڑے ٹانک میں۔ ذرا سوچئے، تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، یہ سب کچھ خود جانتے ہیں۔ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں۔ جو کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں دیکھے تھے، میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے۔
آج ہم انہی مناظر کو دوبارہ دوسری شکل میں دہرا رہے ہیں. میں ان رویوں کے حق میں نہیں ہوں. میں حجم کے مطابق رد عمل دینے کے حق میں. اگر عمل چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے. مسائل کو اس کے اپنے خاص حدود کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے. اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں. محمود خان اچکزئی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. مجھ سے انہوں نے ووٹ نہیں مانگا لیکن میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں اور تلخ رویوں کی ایک تاریخ, وہ میثاق جمہوریت پہ جا کر ختم ہوئی. میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں, غالباً عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہیں, لیکن بات کے جو سیمینارز ہوئے, آل پارٹیز ہوئے, ان کے جو اعلامیے سامنے آئے, اس میں ہم سب کی تائید اس کو حاصل ہوئی. اور آج وہ ایک متفقہ دستاویز ہے. ہم نے جو عہد کیا تھا, ہم نے جو میثاق کیا تھا کہ ہم اختلاف رائے کریں گے, جو حکومت کر رہی ہے اس کو حکومت کرنے دیجئے, ملکی معاملات میں ہم تعاون کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے, ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں. اور ذرا اگر میں بڑی وضاحت کے ساتھ, ذرا اس سے بھی اچھے واضح الفاظ کے ساتھ عرض کروں کہ اپوزیشن کرے گی لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے صورتکار نہیں بنے گی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت پر پریشر نہیں ڈالے گی, وہ اس کے لیے ہنگامے نہیں کھڑا کرے گی تاکہ وہ پھر حکومت کو مینج کر سکے. آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی, دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر طاقتوروں کو نشانے پہ رکھ لیا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے اگر سیاست میں تلخی ہے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے. وہ بھی میدان میں نکلیں, ہم بھی میدان میں نکلتے ہیں, پھر سیاست کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا مخالف جیل میں اور میں اس پر تنقید کروں.